جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان کا سندھ کے دو بڑے شہروں میں زبردست انٹری۔ سندھ کے ضلع کندکوٹ کشمور اور پھر شکارپور میں بڑا ہی جلسہ کر ڈالا۔ عوامی پذیرائی ملنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی دل کھول کر خطاب کیا۔ ہزاروں کا مجمع اکٹھا کرنا اور JUIF کی جانب سے عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں سندھ کے دو بڑے ضلعوں شکارپور اور کندکوٹ میں جلسے کیے جانے کے بعد JUIF کے امیدواروں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی ہے۔ شکارپور کندکوٹ میں جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مقدس یہ جنگ ہے، یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لڑی، آج جمعیت علماء اسلام لڑ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں امن امان ہے؟ جس پر پنڈال کے شرکاء نے کہا کہ جی نہیں، امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے، عام انتخابات کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں گے یا ان کی حمایت کریں گے تو اس پر سبھی شرکاء نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ میرے بھائیوں، جب بھی میں سندھ کی سرزمین پر آیا ہوں، آپ نے ہمیشہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ اپنے محبتوں سے نوازا ہے۔ یہ انتخابی جلسہ ہے اور میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے آج ایک نئے زاویے کے ساتھ سوچنا ہے۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ سویا ہوا ضمیر کو اب جگا دو۔ آج وقت ہے کہ اپنے ملک کی اصلاح کو ٹھیک کریں۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو اسلامی شناخت دینی ہے تو مذہبی شناخت کے لیے آپ کی سوچ بدلنی ہوگی۔ آپ سوچ کو بدلیں گے تو اسلامی نظام لاگو ہوگا سارے پاکستان میں۔ کئی نسلیں اور گزری گئی ہیں اور لوگ ہاتھوں سے پاکستان کے دین سے محروم رہنا چاہتے ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یہاں پر انسانی حقوق کا تحفظ ہے، یہاں انسان کی جان و مال محفوظ ہے، یا انسان کا مال محفوظ ہو یا انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، اور یہاں پر لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ کہتے ہیں مولوی صاحب بھی اقتدار اور کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سنو، اقتدار اور کرسی کی جنگ تو ہم لڑ ہی رہے ہیں، کرسی تک پہنچنا یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، علماء کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 75 سال ملک آپ ہی کی وجہ سے پیچھے جا رہا ہے، ملک ٹوٹنے والا ہے آپ کی وجہ سے۔ جس کو آپ لے کر آئے تھے اسی نے ملک کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ یہ کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا، اور تنقیدی نشتر برسائے PTI کے بانی پر۔ ان کا کہنا تھا جب تک ہم اپنا معاشرہ تبدیل نہیں کریں گے، ہم اپنا ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس نے اسرائیل کے موساد سے پیسے لیے، جس نے انڈیا کے راز سے پیسے لیے، کہتا تھا کہ ملک بنا رہا ہوں۔ یہ ملک نہیں، ملک کو تباہ کر کے ہی چلا گیا۔ جو دشمنوں سے پیسہ لے بھلا وہ ملک کیسے بنا سکتا ہے؟ سیدھا حملہ تھا مولانا فضل الرحمان کا عمران خان بانی PTI پر، جو پیسے لے کر ان کا لیکچر لانا چاہتا تھا۔ مجھے افسوس ہے جس نے میری نوجوان نسل کو برباد و تباہ کر دیا۔ یعنی عمران خان نے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا، یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ ترقی کی راہ کو روک دیا گیا، ملک کو آگے جانے سے روک دیا گیا۔ بولنا تو ان کا
بائیں ہاتھ کا کھیل تک صبح ایک بیان، دوپہر کو دوسرا بیان اور رات کو تیسرا بیان دیتا تھا۔ قوم سے جھوٹ بول کر ملک کو تباہ کر کے چلا گیا پی ٹی آئی کے بانی عمران خان۔ ان کا مزید کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کا کہ کشمیر کو بیچ دیا، قادیانیوں کو قبول کیا، اسرائیل کو تسلیم کیا، ان کا ہی ایجنڈا تھا۔ حماس کے جھگڑے میں سب نے کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم ہے۔ آج یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی عمران خان نے حماس کو دہشت گرد قرار دیا۔ سارا تقریر کا محور مولانا فضل الرحمان کا عمران خان ہی تھا اور اسلامی نظام۔ فلسطین میں اب 25,000 شہری شہید ہو چکے ہیں، جس میں 70% بچوں کی تعداد ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کو خوف زدہ کیا ہے۔ پی پی سرکار نے سندھ کو کھنڈر میں تبدیل کیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے پی پی سرکار نے گٹروں کے ڈھکن بھی کھا لیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ابراہیم جتوئی اور دیگر تیمور خان پٹھان نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ پی پی سرکار نے عوام کے سارے فنڈز کھا لیے، اس کے باوجود بھی شرم کے بجائے فخر سے خدمت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ گزشتہ 15 سالوں میں جو گالم گلوچ کا راستہ ہموار کیا گیا، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقابلے کے خوف سے ہمارے حلقے جا توڑے گئے، لیکن جہاں بھی ہوں گے ہمارا سایہ بھی تمہارا مقابلہ کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ان کے تمام سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور بدتمیزی کر کے عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام کو ہم کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ رب نواز کلوڑ کے ہاں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سندھ کے عوام اب جاگ اٹھو، ہوشیار بنو اور اپنے مخالفین کو سمجھو۔ سندھ میں آپ کو جگانے آیا ہوں۔ سندھ اسی لیے آتا ہوں کہ سندھ سے پیار ملتا ہے اور نفرت ختم ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کے عوام کو اب تیسری باری دے چکے، اب چوتھی باری ہم کو دیں تاکہ ہم سندھ کے عوام کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ اس مرتبہ ووٹ کو عزت دے کر انتخاب کریں، ان کے نشان کتاب کا، اور کامیاب کریں کتاب کو۔ اگر کتاب کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کی نسلیں بھی محفوظ رہیں گی۔